Hi guys, what's up? Welcome to Mighty Raja. Today I want to discuss a very important thing. That is, not because frustrated about anything. Because there is no frustration when talk about reality. Truth of life. جب کوئی سچ بات یا حق بات آپ بولنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی جھجک یا کوئی پریشانی یا کوئی بھی آپ کو فرسٹریشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ہمیشہ رائٹ کاز کے اوپر آپ نہ بات کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی اس کے اندر کوئی آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپ کو اندر نہ نہ کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بیکاز سچ ایسی چیز ہے، سچ ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی برائی بھی نہیں کر سکتی اور اچھائی بھی نہیں کر سکتی، کہ مطلب کہ سچ جو ہے نا وہ اچھائیوں میں بھی سب سے ایک لاجواب چیز ہے، جو ایک ریالٹی ہے نا جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری جتنی بھی قوتیں اس دنیا میں ہیں، طاقتیں ہیں، ان سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے وہ ہے حق کی طاقت، وہ سچ کی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سچ بول رہے ہو اور آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بات سچی ہے، بے شک پوری دنیا بھی اس کو جھوٹ مانتی ہو، ٹھیک ہے، وہ بات جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بات جو ہے نا وہ ایک انسان کا جو ایک لیول آف اسپریچول لیول جو ایک انسان کا ہوتا ہے، جس زون میں وہ ہوتا ہے، اور وہ انسان ایک چیز انوینٹ کرتا ہے، ایک دریافت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایجاد کرتا ہے، تو وہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے ایک جھوٹ ہوتی ہے. لیکن وہ جب ایک انسان اس کے اندر ایفرٹ پٹ کرتا ہے، جب اس کے دل کا ایمان صاف ہو اور وہ بلیو کرتا ہے کہ میں میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، مجھے اس کا کوئی اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اپنا اندرونی جو ہے نا اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ فائٹ کرتا ہے، وہ دوسروں کو یہ بات بتانا چاہتا ہے، ان کی طرف جو ہے نا سچ کی بات لے کے آنا چاہتا ہے. تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے آج بے شک جھوٹ ہو، لیکن آنے والے وقت کے اندر وہ چیز جو ہے نا وہ ایک ایسی مطلب کہ یونیورسل فیکٹ بن جاتا ہے، جو پیچھے 100 سال پہلے جو چیزیں ہمارے سامنے جھوٹ، آج جو ہم جن کو ہم سچ مانتے ہیں، وہ شاید پچھلے 2 سال بعد، بلکہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جو چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں آج وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر 100 سال پہلے والے انسان سے وہ باتیں پوچھی جائیں تو وہ کہے گا یار یہ جھوٹ ہے، لیکن اگر آج یہ باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہر بندہ کہے گا یہ بات سچ ہے. تو جو ہے نا جو سچ ہے نا اس کی تلاش ساری زندگی چلتی رہے گی قیامت تک. ٹھیک ہے، اور جتنے سچ ہمارے سامنے آج ہیں، ٹھیک ہے، شاید وہ سچ بھی کل کلاں کو جھوٹ ثابت ہو جائیں، اور ان سے دریافت کیے گئے آگے جو سچ ہوں گے وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی بن جائے. تو کبھی بھی کسی کے موٹیو کو، اور کبھی بھی کسی کی جو ایک جرنی ہوتی ہے، ایک انسان کا، ہر انسان جو ہے نا اس دنیا کے اوپر کسی نہ کسی مقصد سے آیا ہوتا ہے. کوئی کسی بندے کی زندگی جو ہے نا وہ یوز لیس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی کسی کی زندگی کے اندر نقص نکالنا یا کچھ بولنا، کہ بھائی ایک انسان جو اپنی زندگی کے کسی ٹریک پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کو پتہ ہے، اور اس نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بات بولنا کہ بھائی آپ جس چیز کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں وہ چیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ وہ چیز پاسبل ہے، نہ وہ چیز ہو سکتی ہے، اس کا کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا. بھائی جان، آپ کو کوئی چیز اگر جھوٹ لگ رہی ہے نا، بے شک وہ آج کے ٹائم پہ جھوٹ ہو، لیکن کیا آپ نے اگلے بندے کے ایمان کو کسی ڈیوائس کے اندر اس کے ایمان کو آپ نے تولا ہے، یا اس کا حساب لگایا کہ وہ کس لیول پہ اس نے انسان نے جدوجہد کی ہے، کتنا اس نے ایفرٹ پٹ کیا ہے، اور وہ اس کی لائف کے اندر کتنے ایکسپیریمنٹس ہیں جو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ شاید کیا 99% میں اس چیز کے اوپر بینیفٹ دوں گا کہ اگر وہ انسان کی اگر بات کے اندر، اس کے بول چال کے اندر، اس کے ایکشنز کے اندر، اس کی پاس کی لائف کے اندر، اور اس کے آگے جو اس موٹیو کے اوپر جو آپ کو آگے فیوچر نظر آ رہا ہے وہ دھندلا ہو سکتا ہے، اس کے اندر دیر لگ سکتی ہے، لیکن وہ چیز امپاسبل ہو، اس کو میں مان نہیں سکتا. خاص طور پہ اس چیز کا جس انسان کے دل میں آپ کو جس کی بات پہ آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے، یا جس کی بات کو آپ جس کی
چال چلن کے اندر آپ کو ایمان نظر آتا ہے، اس چیز کے کوئی بھی اس بندے کا کوئی بھی فیصلہ یا اس کا جو کوئی بھی اس کا موٹیو ہو، مقصد ہو، میں مان نہیں سکتا کہ وہ اس چیز میں فیل ہوگا. لیکن میں جو موسٹلی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی لائف میں تو بہت زیادہ یہ دیکھی چیز اپنے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں ہر کسی کو آج کل یہ چیز جو ہے نا فیس کرتے دیکھ رہا ہوں کہ کسی انسان کی کوئی بھی سوچ اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. کیونکہ اس نے کچھ الگ سوچا ہے، یا اس کا جو موٹیو ہے، اس کا جو گول ہے، جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ انسانیت کے بھلے کے لیے ہو، اس چیز کو ایسے مطلب کہ کانٹریڈکٹ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ بالکل ہی ایک جو انسان بے جان چیز ہے، جیسے کہ وہ اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، اس کا کوئی سروائیول ہی نہیں ہے. ہمارے ینگسٹرز کے ساتھ یہ دن دہاڑے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایسے نوجوان جو مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل مائنڈس تھے، جنہوں نے جو ہے نا مطلب کہ اپنے ایک پوٹینشیل کے اوپر انہوں نے ریچ کیا تھا، اور وہ بہت بڑی ایک ریولیوشن لے کے آنے لگے تھے. لیکن ان لوگوں کی طاقت کو ایک پولیٹیکل گریڈ کے اوپر جو ہے نا ان لوگوں کو اس طریقے سے نچوڑا ہے. ان لوگوں کو ان کا جو ایک وزن تھا، جو ان کی بات کا وزن تھا، جو ان کے ایکشن کا وزن تھا، اس کو بالکل ہی جو ہے نا دھندلا کر کے رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے سیلف کانفیڈنس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، اور وہ آج بالکل ہی غائب ہے. ان لوگوں کو وہ لوگ آج کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کا جو وہ گول تھا، جو مقصد تھا، وہ کہاں پہ گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں ان لوگوں کو. میں نہ بھولا ہوں، نہ میں بھلایا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، بے شک میں جانتا نہیں ہوں گا، اور میں اگر سچی بات کروں تو میں اس پلیٹ فارم کے اوپر آیا اس لیے ہوں کہ میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہی اس پلیٹ فارم کے اوپر آیا ہوں کہ جن لوگوں کی آواز کو بالکل ختم کر دیا گیا، معاشرے کی تذلیل جن کو دیکھنی پڑی، ان لوگوں کو میں دوبارہ سے جمع کروں اور ان لوگوں کو پوچھوں، ان لوگوں سے سیکھوں، ان لوگوں سے جو مجھے پاور ملے گی وہ مجھے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. وہ یوتھ جو نوجوان جو ہم نے اپنے ملک کے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پہلے اپنے آغوش محبت میں ان کو پال کے ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کو ہم نے تباہ کیا، تو ہم کس قدر قرض کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی جو انسان پوری کوشش کروں گا. اس پلیٹ فارم میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ کروں گا، ملاؤں گا، ان کے ساتھ مل کے محنت کروں گا، اور میں ان لوگوں کا جو عشق ہے، اس عشق کو اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے جو مقام پیدا کیا، میں بھی اس مقام کا حصہ بنوں گا، تاکہ وہ جو ایسٹ ہمارے پاکستان کے پاس ریئل میں ہے نا، وہ اس دنیا میں کسی اور ملک کے پاس، یا کہہ لو کہ میں کہتا ہوں دنیا کے کسی کونے میں وہ ایسٹ ہمیں نہیں ملے گا. جو نوجوانوں کا پوٹینشیل ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے. تو یہ جس طریقے سے یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے جو نوجوانوں کو ڈیل کر رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ٹیک ریولیوشن جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر ڈیجیٹل ورلڈ کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی کیسے اسٹیبلائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اور ادارہ کیسے اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے پروگریس کے جو جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، ٹھیک ہے، آپ سی پیک سے سٹارٹ کریں، جہاں تک ہمارے جو بھی انیشیٹوز پاکستان نے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے جو ہے نا ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی لوپ ہول نظر آنے لگ جاتا ہے دن بدن. ہم اسلامک فورس جو ہم بنائے گئے، ٹھیک ہے، وہ ہم جو ہے نا لیڈ کرنے کی ایک اس کیپیبلٹی سے جو ہے نا ہم دن بدن ڈکلائن کرتے جا رہے ہیں. یہ اس کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یوتھ، جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے، اور اس نسل کے ساتھ جو آج کے ٹائم پہ جو ایک جو سسٹمیٹک جو ایک کیئرلیسنس دکھائی جا رہی ہے نا، وہ میں اس کو سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ سمجھوں گا ہمارے ملک کے ڈکلائن کے اندر. تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا ہر انسان بولے، سوچے،
کام کرے, عمل کرے, اور اس کو, اور اس جو سا اس یوتھ کی جو ایک جو اس یوتھ کا پوٹینشیل ہے, اور اس یوتھ کی جو برننگ ڈیزائر ہے, اس کو بالکل بھی جو اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے, نہ کہ اس کو اپنے کاموں تو دور, لوگ اپنی باتوں سے اس کو جو ہے نا ایک طرح کا اس کے اوپر ایک اسٹاپ لگا دیتے ہیں. لوگ ہمارے جو بچے ہیں, ینگ جو نوجوان نسل ہے, اسٹوڈنٹ سے لے کے ہر جو مطلب کہ ایک ہر ایک جو ایک نوجوان بچہ جو یہاں پہ ایک چائلڈ لیبر کے اندر بھی موجود ہے, اس کے اندر بھی آپ کو 1000 گنا زیادہ پوٹینشیل نظر آئے گا ایک ورکنگ کلاس انڈیویجول سے. وہ اس کے اندر بھی ایسا پوٹینشیل نظر آئے گا, ایک سوشلی رسپانسبل سٹیزن بننے کا ایک آپ کو اس کے اندر کیپیبلٹی نظر آئے گی. لیکن ہم ان سب چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں. ہم یوتھ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. یہی یوتھ آگے جا کے ہمارے پائنیئرز بنیں گے, اور پائنیئرز آف دا سپر پاور نیشن. Pakistan is soon going to become a superpower, and we will make sure that we will do it. کوئی نہ کوئی کرے نہ کرے, لیکن میں تو اس چیز کے اندر پورا انوالو ہوں, اور میں اس چیز کو کر کے دکھاؤں گا. میں اپنے ینگسٹرز کی ٹیم بنا کے رہوں گا, اور میں جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یوتھ جنریشن کے اندر ہیں نا, ان کو تو میں جو ہے نا کہیں سے بھی ڈھونڈ کے نکالوں گا, اور ان کے ساتھ ٹیم بنا کے رہوں گا, اور اس ٹیم سے جو ہو سکا میں کروں گا, کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے. وی نیڈ یونٹی. سب سے پہلے یونٹی چاہیے. یونٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک انڈیویجول جو مرضی, میں اپنی زندگی کے اندر جو مرضی اکیلا اپنی انڈیویجول لیول پہ اچیو کر لوں, اس سے میں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کیا. مجھے جتنے مرضی جو ہے نا مجھے میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر جتنے مرضی پیسے آ جائیں, ٹھیک ہے, میں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کا ٹور کر لوں, ٹھیک ہے, ہر کنٹری کا میرے پاس جو ہے نا ہر کنٹری کا میرے پاس لائسنس ہو, ہر کنٹری کا میرے پاس پاسپورٹ ہو, لیکن میں اکیلا جتنی مرضی میں اچیومنٹ انڈیویجول لیول پہ اچیو کر لوں, ٹھیک ہے, آن مائکروسکوپک لیول, وہ صرف مائکروسکوپک لیول پہ سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے, انڈیویجول لیول پہ سمجھا جائے گا. لیکن میکروسکوپک لیول پہ کولیکٹیو ایک کولیکٹیو نظریے سے اس چیز کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. تو ورتھ لیس زندگی جو ہے نا وہ گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کولیکٹیو ایفرٹ لگا کے, اگر کولیکٹیو طریقے سے اگر آپ کوئی سکسیس اچیو کرو گے نا, ایک چھوٹی سی بھی اگر آپ اچیومنٹ کولیکٹیو لیول پہ اس ملک کے اندر کرو گے نا, تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے نظام ٹھیک ہونے لگ جائیں گے, ایک کے بعد ایک جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. تو مل کے یونٹی کے ساتھ جو بھی اچیومنٹ کی جائے گی نا, وہ جو ہے نا وہی جو ہے نا اس ملک کو آگے لے کے جائے گی, وہ ہماری مسلم امت کو آگے لے کے جائے گی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی سنت ہے, جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بنائی, جس کے بعد آگے جا کے انہوں نے فتح مکہ, کانکویسٹ آف مکہ جو ہے وہ ہوا, اور اس کے بعد اسلام کا جو ایک ریپڈ ایکسپینشن ہوا. ہم اگر ان کی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اوپر سے ایک ایگزامپل لیں کہ انہوں نے اخوت اور بھائی چارے کا کانسیپٹ سب سے پہلے مدینہ کے اندر جا کے, جب ان کو مکہ کے اندر جو انہوں نے فیس کیا, وہاں سے ان کو ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کر کے جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے انصار اور انہوں نے یونٹی کا کانسیپٹ پیش کیا یہود و نصارہ کے اندر. وہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کی سب سے بڑی جو ایگزامپل, پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم از دا گریٹسٹ ہیومن بینگ ٹو اسٹیپ آن پلانٹ ارتھ, گریٹسٹ ہیومن بینگ. ان کی زندگی کا جو سب سے ایک جو بڑا ایک جو ایلیمنٹ تھا, وہ ہمیں ہجرت مدینہ جو ایک پورے اتحاد کے پنوں میں سب سے ایک جائنٹ اسٹیپ تھا, وہ جو ہجرت مدینہ کے اندر جو ہجرت کی تھی انہوں نے, اور اس کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہود و نصارہ کا جو ایک بھائی چارہ تھا, ٹھیک ہے, کانسیپٹ آف یونٹی دیٹ واز کریٹڈ بائی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, after migrating from Makkah to Medina Munawwara. That was the a greatest element of we can see greatest element of unity, greatest example of unity that we have seen in the entire history. اس سے بڑا یونٹی کا کانسیپٹ کہیں پہ نہیں پیش کیا گیا. That concept was Constitution of Medina.
مدینہ ریاست مدینہ جو کھڑی کی گئی وہ یونٹی کی بیس پہ تھی. جب تک یونٹی نہیں ہوگی, ہم پہلے دن سے سب سے بڑی پرابلم اس پاکستان کے اندر یہ فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے, ہماری باتیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں, ہم ہر بات پہ انتشار جو ہے نا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر بات پہ جو ہے نا ریلیجیس سیکٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے یا جو ہے نا ایک جو ہمارے سوشل سیکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انتشار پھیلانے والی ہیں, اور یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم لیک کر رہے ہیں, ہماری یونٹی جو ہے نا وہ پیچھے ہر جگہ پہ لیک کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم بہت زیادہ تو یونٹی جو ہے نا وہ قائم جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان کانسٹیٹیوشن مدینہ, اس کو اگر ہم دیکھیں اس کی بیس کے اوپر ہمارے پاکستان کے اندر یونٹی پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اور ینگسٹرز کے اندر یونٹی پیدا کرنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو اس یونٹی کو بنانے کے لیے جو ہے نا میں نے یہ چینل بنایا, اور اسی کے اوپر میں کام کروں گا, کیونکہ یونٹی ہوگی اور ہم کولیکٹیو لیول پہ جب ہم کام کریں گے تو اس کے بعد جو بھی اچیومنٹس ہوں گی وہ ایک تو ان کی بنیاد جو ہے نا بہت بڑے لیول پہ ہوگی, اور دوسری بات ہے کہ وہ اس کے بعد پھر وہ جو اچیومنٹس ہیں نا وہ رکنے کا نام نہیں لیں گی. تو یہ جو ہے نا یہ کانسیپٹ آف یونٹی جو ہے نا انشاءاللہ ہم آگے بہت جلدی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو پے ہیڈ ٹو آل دیز تھنگس, ان باتوں پہ غور کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو یہ یونٹی کا کانسیپٹ جو ہمارے یونائٹڈ اپروچ ہے اس کے ریلیٹڈ جو بھی پروجیکٹس کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے ٹوٹلی آپ کو اس آن لائن پورٹل کے اوپر جو ہے نا وہ ملیں گے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو be on that thing, be on the profits goal, try to achieve that profits goal, because that is the need of our time. Okay, so thank you very much guys. Numan Raja signing off. Over and out. Thank you.